تو کردار کا تذکرہ کیا ہے، ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی اتباع اور ان جیسا ایمان لانے کا بھی درس دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی آیات ایسی ہیں جن میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے لوگوں کے نام، ایمان والوں کے نام، کہ مومن تم تب بنو گے، ہدایت یافتہ تب بنو گے جب صحابہ جیسی کیفیت اپناؤ گے، ان پاک بعد ہستیوں کی سیرت کو جب فالو کرو گے تو پھر تم اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ بن سکتے ہو۔ تو اگر ان جیسا ایمان نہیں ہوگا تو اللہ ہدایت یافتہ میں شامل نہیں کرتا۔ چہ جائے کہ بندہ ان پہ تنقید کرے، یہ تو ایک باب ہی الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے ان جیسے بن جاؤ، ان جیسی نماز پڑھو، ان کے طریقے کے فالو کرو، عقیدہ ان جیسا چاہیے، طریقہ ان جیسا چاہیے۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ وہ سیمپل ہے، نمونہ ہے، اور ہم نے اس سیمپل کو چیک کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ کھڑا ہے یا کھوٹا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے ان جیسے بن جاؤ، ان کے طریقے پہ عمل کرو، ان کی سیرت کو اپناؤ۔ قرآن پاک میں پہلے پارے میں اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ کہتے ہیں مجھے ایمان چاہیے جیسے ایمان ابو بکر کا ہے، عمر، عثمان، علی کا ہے، میرے نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ کے قریب جو افراد ہیں ان جیسا اللہ کہتے ہیں ایمان چاہیے۔ اسی پہلے پارے کے آخری رکوع میں اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، الفاظ بھی بڑے آسان اور ہماری اردو کے مطابق ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ بعد میں آنے والے ایمان لائیں، اللہ جی کیسا؟ بِمِثْلِ، مثل بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو۔ اللہ صحابہ کو مخاطب کر رہا ہے کہ بعد میں آنے والے وہ لوگ جو بعد میں آئے اور وہ ایمان لائے، ایمان ویسا لائے جیسا ایمان تم لائے ہو۔ مخاطب کیا ہے اللہ نے محبوب کے پاک باز اصحاب کو، تو فقط اہتدوا، پھر وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ بھائیوں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو اصحاب رسول کو فالو نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے سیرت صحابہ سے رخ موڑا، سیرت صحابہ سے اعراض کیا، صحابہ کی سیرت کو فالو نہیں کیا، ان کے عقیدے کو نہیں اپنایا، ان کے طریقے کو نہیں اپنایا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر ان قریب اللہ ان کو پکڑے گا، اللہ ان کو کافی ہو جائے گا، اللہ کی پکڑ ان پہ آئے گی، اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہو۔ اصحاب رسول جیسا ایمان لاؤ، ان جیسی کیفیت پیدا کرو، ان کے ایمان کے نقش قدم پہ چلو۔ اور یہی بات سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ کہتے ہیں مہاجرین بھی جنتی، انصار بھی جنتی، ایک تیسرے گروہ کا نام نہیں لیا، اللہ نے اس کے جنتی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور بھائیو اتباع یتبعو اتباعاً، یہ وہی اتباع ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہاں پہ بھی لفظ وہی ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، کون ہے؟ انصار اور مہاجرین۔ اللہ کہتے ہیں انصاری بھی جنتی، مہاجرین بھی جنتی، ایک تیسرا گروہ ہے جو قیامت تک آئے گا۔ اللہ وہ کون ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ اور کوئی قرآن کا ترجمہ اٹھاؤ، اس قرآن کی تشریح پڑھو، اس قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے ذہن میں نقش کرو۔ ظالموں، جن کی پیروی کر کے رب نے جنت دینی ہے، ان کے ایمان پہ تبصرے کرتے ہو، جن جیسا بننے پر اللہ جنت الفردوس دیتا ہے، ان کے بعد
بارے باتیں کرتے ہو. جن جیسا بندہ بن جائے اللہ ان پہ راضی ہو جاتا ہے, ان کے بارے تبصرے کرتے ہو. جن جیسا بننے سے میرے نبی دعائیں دیتے ان کے بارے باتیں کرتے ہو. والذین اتبعوہم بإحسان, فرمایا جنہوں نے انصار اور مہاجرین کی پیروی کی, اللہ انصاری تو جنتی بن گئے, مہاجرین بھی جنتی بن گئے, جو پیروی کریں گے اللہ وہ کدھر جائیں گے. والذین اتبعوہم بإحسان, آج ضرورت ہے صحابہ کے اتباع کی, ان کی خوبیوں کو اپنانے کی, ان جیسا ایمان لانے کی, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی. حالات نہیں سدھریں گے جب تک ان جیسے نہیں بنیں گے. جب سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے آج تک ایک زمانہ گزرا ہے جو کائنات میں سب سے پرامن زمانہ ہے, سب سے سکون والا زمانہ ہے, جس میں برکتیں بڑی زیادہ, رحمتیں بڑی زیادہ, اللہ کا فضل بڑا زیادہ ہے. پتہ ہے نا وہ کون سا زمانہ ہے؟ میرے نبی نے کہا خیر القرونی کرنی, اور شروع سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک میرے نبی کہتے ہیں سب سے بہترین زمانہ, سب سے بہترین لوگ, سب سے بہترین عہد کون سا؟ محمد الرسول اللہ. پڑھے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں صحابہ وہ میرا عہد ہے. وہ کس کا عہد ہے؟ میرا ہے. آپ کے عہد میں کون ہے؟ ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, سعد اور سعید ہیں, طلحہ اور زبیر ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہیں, ابو عبیدہ بن جراح ہے, عبداللہ بن عمر ہے, عبداللہ بن سلام ہے, عبداللہ بن زبیر ہے. اور بھائیو سنو, میرا رب کہتا ہے ان جیسے بن جاؤ, میں ان پہ راضی. جو ان جیسا بن جاتا ہے میں ان پہ راضی. اللہ کہتا ہے یہ جنتی جو ان جیسے بن جاتے ہیں وہ بھی جنتی. اور قرآن کا ایک اور مقام ہے, اللہ کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور جو قرآن پڑھتا نہیں اسے پتا کیا ہے صحابہ کی عظمت کا, اسے علم کیا ہے صحابی کسے کہتے, اسے خبر کیا کہ صحابہ نے رب کی اطاعت کیسے کی ہے, پاک پیغمبر کی اطاعت کیسے کی ہے. انہوں نے تو مال پیش کیا, انہوں نے جانیں پیش کی, انہوں نے اولادیں پیش کی, نہ گھر دیکھا, نہ بار دیکھا, نہ رشتہ دار دیکھے, سب کچھ چھوڑے اس اللہ کے لیے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے, آپ کے لیے, اللہ رسول کے لیے. اور بھائیو سنیں, میرا اللہ کہتا ہے جو صحابہ کی پیروی نہیں کرتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کوئی دنیا کی ڈکشنری ترجمہ نکالو قرآن کی اس آیت کا. میرا اللہ کہتا ہے رسول کی جو مخالفت کرتا ہے نا, ہدایت کا رستہ مل جانے کے بعد قرآن سن لیا, حدیث سن لی, پھر مخالفت کر رہا ہے محبوب کی. فرمایا دوسرا جرم کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ اپناتا ہے. اور پہلے حصے میں میرے اللہ نے ذکر کیا رسول کا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول کی مخالفت کرے. آگے کیا کہا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ اپناتا ہے. اور کون مومن ہے جن کا تذکرہ رب نے کیا ہے؟ کون سے اہل ایمان ہے جن کا ذکر رب نے کیا ہے؟ وہ ایمان والے میرے نبی کے صحابہ ہیں, بدر والے, احد والے, خندق والے, حنین والے, تبوک والے, فتح مکہ سے پہلے والے, فتح مکہ سے بعد والے. اللہ کہتے ہیں یتبع غیر سبیل المؤمنین, اور جو صحابہ کا رستہ چھوڑ دے, نہیں اپناتا,
اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا نولی ما تولا، میں دنیا میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہوں، ونصلہ جہنم۔ اگر اسی حالت میں مر گیا نا کہ صحابہ کے ایمان پہ عمل نہیں کرتا تھا، اسی حالت میں مر گیا، اللہ کہتے قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں پھینکوں گا۔ یہ وہ بدبخت ہے پاک پیغمبر کے پاک اصحاب کی اتباع نہیں کرتا تھا۔ جنت چاہتے ہو نا؟ سب نے جانا نا؟ اللہ سب کوئی جنت میں لے جائے، سارے مسلمانوں کو لے جائے، سب کوئی اللہ جنت میں جمع کر دے۔ اللہ تو رحمت کرنے والا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو سن بھی رہا ہے۔ اللہ تیرے نبی کے پاک بعد اصحاب کی وہ نعتیں، ان کی وہ تعریفیں جو تو نے قرآن میں بیان کی ہے، اور کوئی مدح بعد میں کرے تو کرے، میرے رب نے نعتیں پڑھی ہیں صحابہ کی فضیلت میں، میرے رب نے فضائل بیان کیے ہیں۔ کن کا تذکرہ ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ رب نعتیں پڑھتا ہے، رب تعریفیں کرتا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ رب تعریفیں کرتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ رب تعریفیں کرتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ رب تعریفیں کرتا ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ رب تعریفیں کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ رب تعریفیں کرتا ہے اولئک هم الفائزون۔ رب تعریفیں کرتا ہے اولئک هم المفلحون۔ رب تعریفیں کرتا ہے اولئک هم الصادقون۔ رب تعریفیں کرتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ میرا رب کہتا ہے زمین پر اگر کوئی حق والے مومن ہے تو پیغمبر کے پاک با صحابہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان جیسے بن جاؤ۔ ترجمہ کریں تو پورا خطبہ ایک اور چاہیے۔ خوبیاں ہیں ان کی، رب نے جو کہا ہے صحابہ نے کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رسول کی اتباع صحابہ نے مثالیں قائم کر دی۔ اللہ کہتے ہیں ان جیسے بنو۔ قرب قیامت ہے نا، آج کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ میرے نبی نے کہا فتنے بڑھ جائیں گے، میری امت تفرقوں میں تقسیم ہوگی، فرقے بنیں گے، الگ الگ جماعتیں بنیں گی، لوگ فرقے قائم کریں گے، قرآن و حدیث چھوڑیں
جائیں گے, اپنے اپنے عقیدے بنائیں گے, فتنے ہی فتنے. بنی اسرائیل کے 72 کرو, میری امت کے 73 کرو. کلہم فی النار, ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند سے. آپ فرماتے صحابہ سب کے سب کرو جہنم میں جائیں گے, ایک گروہ کو اللہ جنت کا داخلہ عطا کرے گا. کتنے؟ پھر بولیں, ایک مرتبہ پھر بولیں. یہ جو بات ہے نا جی, سارا کچھ ہی صحیح ہے. قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے, اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا ہو رہی ہے وہ بھی صحیح ہے, رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع ہو رہی ہے یہ بھی صحیح ہے, صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت کو فالو کر رہے یہ بھی صحیح ہے. نہیں, سب صحیح نہیں ہے. صحیح وہی ہے جس کو قرآن نے صحیح کہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا ہے. صحابہ 72 جہنم میں, ایک جنت میں. کتنے؟ دنیا میں کھڑا کھوٹا پہچاننا ہونا, کپڑا ہی عمدہ لینا ہو تو بندہ کتنے بندوں سے مشورہ کرتا ہے, مجھے داغ نہ لگ جائے, 2 نمبر چیز نہ مل جائے, مشورے کرتا ہے. اس کے آپ کہہ لیں کہ برانڈ کو چیک کرتا ہے, اس کی سیل پیکنگ کو چیک کرتا ہے, اس کی کمپنی کو چیک کرتا ہے. دین ہی ایک ایسی بات ہے جو مرضی جیسے مرضی کہہ دے سب چلتا ہے, اور سب صحیح نہیں ہے. صحیح صرف وہ ہے جس کو میرے نبی نے اس حدیث میں کہا 72 جہنم میں, ایک جنت میں. صحابہ نے پوچھا ہے کون محبوب جو جنت میں جائے گا؟ اور سنو یہ فقیر کیوں اصحاب رسول کے تذکرے کرتے, اور میں سمجھتا ہوں اللہ ہے نا اوپر بیٹھا ہے, وہ بڑی حکمتوں والا ہے, بڑی حکمتوں والا ہے, اس کی حکمتیں بڑی زیادہ ہیں. اور ایک فطرتی بات ہے, جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے اللہ اس کو اتنی عزت عطا کرتا ہے. تو میرے صدیق کے بارے تبصرے کر رہے تھے, اللہ کی قسم پورے پاکستان میں ہر خطبے میں میرے صدیق کی عظمت کے تذکرے ہو رہے ہیں. یقین جانے کل صبح جنگ ہمارا ایک اجلاس تھا, وہاں پہ بینر لگے صدیق اکبر کی عظمت کے, ٹوبہ ٹیک سنگھ وہاں پہ عظمت صدیق کے تذکرے, سائی وحل میں عظمت صدیق کے تذکرے, ابھی جمعے کے بعد فیصل آباد میں عظمت صدیق کے تذکرے. اور سنو کیوں نہ ہو, میرے نبی نے کہا گروہ جہنم میں جائیں گے سب, ایک جنت میں. کتنے؟ اس کے لیے کوشش کریں گے یار, ایک تو کریں, کام آسان بڑا ہے. میں اللہ سے یہ دعا کروں یا اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, فرقے بڑے, ہر مولوی اپنی بات ہی کرتا جا رہا ہے, ہر مولوی کہتا ہے میں صحیح ہوں, اپنے دلائل بیان کرتا ہے, یا اللہ میں کمزور ہوں تو مجھے صراط مستقیم پہ چلا دے. یار یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا, کرتے آپ روزانہ پر توجہ سے نہیں کرتے. توجہ سے بندہ چیز ماں سے نہ مانگے تو ماں نہیں دیتی, رب کیسے دیتا ہے؟ توجہ, اہدنا الصراط المستقیم روزانہ نہیں پڑھتے پر توجہ نہیں نہ ہوتی, کاروبار میں ذہن ہوتا ہے اور وہ پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کر, اللہ وہ رستہ جن پہ تیرا انعام ہے وہ دکھا. اور آپ نے کہا, صحابہ نے پوچھا محبوب جو ایک جنت میں جائے گا وہ ہیں کیا؟ ان کا کوئی نام پتہ ایڈریس, ان کی تعریف؟ آپ فرماتے ہیں تعریف ایک ہی ہے, ما انا علیہ و اصحابی. اور صحابہ کی عظمت کے تذکرے قیامت تک گونجیں گے, پوری دنیا میں گونجیں گے جب تک عقیدہ ہے. صحابہ کے تذکرے نماز ہے, صحابہ کے تذکرے زکوٰۃ ہے, صحابہ کے تذکرے حج ہے, صحابہ کے تذکرے, کیونکہ رب کہتا ہے عمل وہ کر جو پیغمبر کے صحابہ نے کیا ہے. محبوب جنت میں کون جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں میں, یعنی جو بندہ میری اور میرے صحابہ کی اتباع کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور بھائیو عقیدہ اللہ نے صحابہ جیسا دیا ہے. کوئی صحابی شرک نہیں کرتا تھا,
قبر پہ نہیں جھکتا تھا، داتا گنج بخش حجوے سب کچھ وہ اللہ کو کہتے تھے، رسول اللہ کے بعد وہ کسی کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ یہ عزت بھی اللہ نے ہمیں دی ہے، بس اعمال کی اصلاح کر ویسے جیسے پیغمبر کے اصحاب کیا کرتے تھے۔ اسی کا ایک اگلا پہلو ہے، وہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ذکر کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔